جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ گورننس دس اینڈ دیٹ. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہنا ہے حکومت کو فارغ کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ بندہ باہر نکلے اور وہ کہے حکومت موجودہ حکومت کو فارغ کرو. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر؟ یہ باتیں تو بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں, سنا ہے بندے وہاں پہ مر گئے ہیں, وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں, پولیس والے ان کو مار رہے ہیں. واٹ ڈو یو میک آف دس؟ سر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے کشمیر میں اسی طرح کا جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا تھا, اور میرے خیال ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے, اور پولیس والے وہاں بھیجے گئے تھے, ان پولیس والوں کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے وہ لوگ, اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں. کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں ارنب گوسوامی جی کے شو میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے اسی بات کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو کشمیر کے لوگ کوئی پہلی بار پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں, اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے, ان کے یہاں جو ایشوز ہیں اس کو سولو کیا جائے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں ہم نے مان لی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں یا ان کی جو سٹرائک ہوتی ہے یا جو وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ اس کام پہ یا ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے, کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے, اور کئی بار لوگ بھی بتاتے ہیں جو کشمیر کے ہیں. وہاں پہ سر ایک ایشو نہیں ہے, وہاں کا ایئرپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بھی آپ اس قابل بنائیں کہ وہاں پہ فلائٹس آئے جائیں, اس کے لیے ان کو اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اسکول کالج یونیورسٹیز کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ ہیلتھ سیکٹر کا بھی کہہ رہے ہیں, روڈز بھی وہاں پر خراب ہیں, انٹرنیٹ سروسز بھی وہاں پہ خراب ہیں. آپ بس یہ سمجھیں جو چیزیں ہم جموں کشمیر میں بتایا کرتے تھے نا ایک زمانے میں, انڈین سائڈ کشمیر کا, وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے پلٹ کر آتا ہے, تو وہ جو کچھ ہم انہیں بولتے تھے کہ جی ان کے تو وہاں پہ تو جی انٹرنیٹ نہیں چلتا, وہاں تو موبائل سروس نہیں چلتی, وہاں پہ تو ایسا ہے, وہاں تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, وہاں تو لوگ ناراض ہیں, وہاں تو پروٹیسٹ, جو ہم چورن یہاں بیچتے تھے نا وہ تمام کا تمام اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر اگر اس بار ان کی بات نہیں مانی گئی, جو گورنمنٹ ہٹانے کا وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ نہیں خوش ہیں اس گورنمنٹ سے. اور انہوں نے, آپ لوگوں نے جو یہ چاروں صوبوں میں بھی ان کی تقریباً 12 کے قریب ان کی سیٹس رکھی ہیں نا, تو وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ 12 لوگ آ جاتے ہیں تو وہ وہی ہوتے ہیں جن کو کہ کنٹرول کیا جاتا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے یا کسی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں یا پاکستان کی جو یہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے تھرو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں. آپ بار بار یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا تو جی کشمیر جو ہے وہ تو ہماری شہر آ گئے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن کشمیر کے لوگوں کو آپ نے بالکل اسی طرح سے کارنر کر رکھا ہے جیسے کے پی کے اور بلوچستان کو کر رکھا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پر کے پی کے اور بلوچستان والا آپریشن آپ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ اس طرح سے ڈرون نہیں گرا سکتے, وہاں پہ آپ آپریشن لانچ نہیں کر سکتے. اس کا مین ریزن یہ کہ بھارت دیکھ رہا ہے, اور آپ بھارت کی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ رہا ہے. اور اگر کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ابھی بھی کئی لوگوں کی جانیں تو لی ہیں, اور اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاشیں گری ہیں اور دکھائی بھی ہیں, اور کئی تو اب تو مین اسٹریم میڈیا نے بھی مان لیا, اور وہ سرکاری نمبر ہے, سرکاری آنکڑا ہے, اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے, یقیناً اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا. لیکن بات ساری یہ کہ صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی سٹیٹ اس طرح سے کشمیر کے لوگوں کو نہیں دبا پا رہی جیسے کے پی کا اور بلوچستان میں کرتی ہے, اس لیے کہ جیسے ہی کریں گے وہاں سے وہ ظاہر ہے کہ بھارت بھی بولے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پیسہ نہیں لگائیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, دوسری طرف بارڈر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, کیسی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ G8 اور کیا کیا جو آپ کے جو سمٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ مالز بھی بن رہی ہیں, ہر طرح سے پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے, سعودیہ کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. اور جبکہ یہاں پہ میں نے جس حساب سے کہا حال خراب ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پہ کچھ سال پہلے میں گئی تھی, اور ٹی وی چینل کی طرف سے وہاں پہ انٹرویو بنانے کے لیے, تو جو لوگ تھے وہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہاں کی, جو وہاں پہ شاپ کیپرز تھے, ان کو بات نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میڈیا سے بات کرنے کا منع کر رکھا ہے. تو جب آپ کیا چیز چھپا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں. جہاں جاتے تھے ہم لوگوں کو, میرے ساتھ پروڈیوسر تھا, کیمرہ مین تھا, ہمیں کیمرہ چھپا کے جانے پڑتے تھے کہ کیمرہ نہ دیکھ لیں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ جی بھارت کی وجہ سے ابھی ایک نیا چورن اور مارکیٹ میں آیا ہے جو آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس میں بھی بھارت انوالو ہے. یعنی کشمیر میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے، بلوچستان میں بھی بھارت کا ہاتھ بتاتے ہیں، KPK میں بھی کہتے ہیں کہ جی باہر کی طاقتیں کر رہی ہیں. بھارت کی فوج نے اگلے یدھ کی تیاری شروع کر دی ہے. آج آرمی چیف کو اس کی پوری جانکاری دے دی گئی. انڈین آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی آج بھوج کے ایئر فورس اسٹیشن پہنچے. سینا پرمکھ کو انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی نے یدھ کی تیاریوں پر بریفنگ دی. آرمی چیف کو یہ بھی بتایا گیا کہ یدھ کے حالت میں انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس کس تال میل کے ساتھ کام کرے گی. اس کے بعد سینا پرمکھ بھوج کے ہی بالڈ ایگل بریگیڈ پہنچے، جہاں انہوں نے رن سیکٹر اور کریک سیکٹر میں یدھ کی تیاریوں پر بریفنگ لی. آج ہی انڈین ایئر فورس چیف نے بھی کہا کہ ہمیں یدھ کے لیے تیار رہنا ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے بھی آج ہی کہا ہے کہ ہمیں اپنے الٹیمیٹ گول پر فوکس کرنا ہے. تو ہندوستان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وہ گول ہے POK. پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں بغاوت کی آگ مظفر آباد تک پہنچ گئی ہے اور بڑی سنکھیا میں منیر کی فوج کو POK کی عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑا. POK کی ناراض بھیڑ نے منیر کے لگائے بڑے بڑے کنٹینر اٹھا کر پھینک دیے. آج دوڑا دوڑا کر منیر کے پولیس والوں اور فوجیوں کی پٹائی ہوئی ہے. تو کیا اکتوبر میں ہی POK سے بڑی خبر آ جائے گی؟ کشمیر میں رہنے والے پاکستانی فورس کے خلاف پردرشن شروع ہے. پاکستانی سرکار ڈری ہوئی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ کشمیر کے لوگ حکومت کو باہر کرنا چاہتی ہے. آرزو کاظمی نے بھی کہا کہ کشمیر کا حق ان کو ملنا چاہیے جو پاکستانی حکومت نہیں دے رہی ہے. انڈین میڈیا نے بھی اسے کور کر رہی ہے کشمیر کے حالت.